کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کسی نے زنا کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیسی سزا دی؟ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک کو رجم کی سزا دی، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر زنا کا اقرار کر لیا، اور اسی گناہ سے اسے پیٹ حمل بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ ہونے تک اسے واپس فرما دیا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ عورت پھر حاضر ہو گئی اور اسے رجم کی سزا دی گئی۔ ان فرامین و واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ زنا کے بارے میں کوئی رعایت نہیں، یعنی زانی عورت ہو یا مرد، اس کے لیے ہر حال میں سزا لازمی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم لوگوں کو ان پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہیں آنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں تم پر شفقت اور مہربانی کا غلبہ نہیں آنا چاہیے کہ کہیں حدود اللہ کو ختم کر دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تم سے کہیں زیادہ مہربان ہے، کے باوجود اس نے زانیوں کو حد لگانے کا حکم فرمایا۔ اس پر دنیا میں حد قائم نہ ہوئی، قیامت کے دن سرے عام اس کو آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ دنیا میں اسلامی سزائیں مل جانے سے انسان عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہگار لوگوں کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ سزا ان کو ہر حال میں دو اور کچھ رعایت نہ کرو۔ آج زنا کی وبا عام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے اسلامی قوانین کا نفاذ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام نے زانی کے لیے جو سزا متعین کی ہے، یعنی جو حد مقرر کی ہے، اس کا نفاذ عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کا ہر فرد آزاد ہو گیا ہے اور گناہ عام طور پر پھیل گئے ہیں۔ نیز اسلام کی طرف سے جرائم اور گناہوں پر جو حدیں لگائی گئی ہیں، انہیں اہل مغرب اور ان کے ماننے والے ظلم و جبر سے تعبیر کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ ظلم نہیں بلکہ عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ ان حدود کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا نہ کبھی آیا ہے، نہ موجود ہے، اور نہ کبھی آئے گا۔ اور ایسا کہنا کہ یہ حد ظلم ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف انگلی اٹھانا ہے، کیونکہ اس چیز کا حکم اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں سب سے بڑی خیر پوشیدہ ہے کہ جب زانی شخص کو شرعی سزا دی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ باقی لوگ یہ دیکھ کر عبرت پکڑیں گے، اور ہر بندہ اس سزا کی سختی سے گھبرا کر اس گناہ سے ڈرے گا۔ اگرچہ اسے اس کے سب مواقع میسر ہی ہوں، پھر بھی جب سزا کا منظر اس کے دماغ میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا تو اس گناہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے گی، جس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوگا کہ پورا معاشرہ اس گناہ کی لعنت سے پاک ہو جائے گا۔ اور جب ایسے گناہ اس معاشرے سے مٹ جاتے ہیں، پھر یقینی بات ہے کہ وہاں نیکی کو فروغ ملتا ہے، اور جب کسی معاشرہ میں نیکی عام اور برائی ختم ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اگر صرف اس نقطے پر ہی انسان غور کر لے کہ بستی پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو، وہاں پریشانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بس یہی وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر اہل یورپ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے گناہوں کو فروغ دے رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے معاشرے سے امن و سکون غارت ہو جائے اور عذاب خداوندی کے مستحق بن جائیں۔ اور پھر اسی گناہ کو عام کرنے کے لیے مغربی NGOs نے مسلمانوں کو حقوق آزادی نسواں کا جو نعرہ دیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی کار فرما ہے کہ جب مسلمان عورت بے پردہ ہو کر بازاروں کی زینت بنے گی، جب غیر محرم کے ساتھ آزادانہ اختلاط ہوگا، جب مرد و عورت اکٹھے کام کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے معاشرے میں فحاشی اور عریانی عام ہوگی اور زمین گناہوں سے بھر جائے گی۔ اسی لیے اسلام پسند مسلمان مغربی NGOs کو فساد کی جڑ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ فلاح و بہبود کے نام پر مسلمانوں کے اعمال پر حملے کر رہے ہیں، اور ان کے اس خوشبودار ظاہری چہرے کے پیچھے انتہائی مکروہ اور خبیث الباطن لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کا امن، خاندانی و معاشرتی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج اہل مغرب نے اسلامی قوانین کے خلاف جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، اور اسلامی سزاؤں کو ظلم سے تعبیر کر کے جو مکروہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس سے ہمارا بیچارہ مسلمان بھی متاثر ہو گیا ہے۔ تو گریجویٹ طبقہ مکمل اور پر اہل مغرب کی
तकलीद में कभी कोई शोशा छोड़ता है कभी कोई शोशा, कि मुसलमान भी मगरिब की तकलीद में चलकर अजाब जहन्नुम के मुस्तहिक बन सकें। अब आप खुद थोड़ा सोचिए कि अगर मुसलमानों के मुआशरे में इस्लामी हदूद नाफिज होती और जानी को इसके जुर्म की सज़ा मिलती तो क्या मुआशरे में ये वबा फैल सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।